Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم۔ آج 6 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے مصدقہ ذرائع کی جو خبر سامنے آئی ہے، اور وہ ہے امریکہ کی طرف سے جو اپنے پاکستان کے اندر جو امریکہ کے بہاف پر کام کر رہے ہیں یا حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اور روس اور چائنا کے دورے سے خوفزدہ امریکہ اب ہر حال میں اس حکومت کو گرانے کے لیے وہ جو ڈالر نچھاور کر رہا ہے ہماری اپوزیشن پر، اور اس کے حوالے سے جو مصدقہ ذرائع کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان خود قوم کے سامنے یہ جو ثبوت ہیں وہ رکھنے جا رہے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو خریدنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمان زینب مزاری جو کہ شیریں مزاری کی بیٹی ہے، اور ان کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ وہ نہ صرف میڈیا سے ان کا خاص گروپ سے تعلق ہے، بلکہ وہ بطور وکیل بھی کام کرتی ہیں، اور ہمیشہ وہ اس طرح کے معاملات کو عدالتوں میں لے کر آتی ہیں، اور اداروں کے خلاف بیان بازی ہو یا حکومت یا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف الزامات ہوں تو وہ ہمیشہ پیش نظر آتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے جس کے اوپر کل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا ایمان زینب مزاری سے کہ آپ کو تو درخواست دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی درخواست میں آپ نے وہ کچھ مانگا ہی نہیں تھا جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے، اور آپ کی بغاوت کو بھی حق کی آواز قرار دیا۔ آپ کے حوالے سے جو آئی جی اسلام آباد کو ان پرسن طلب کیا، ساتھ بڑے سخت ریمارکس دیے، سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کیا، تو آپ کو تو درخواست دینے کی ویسے ضرورت کوئی نہیں تھی۔ اور کیونکہ کل آئی جی اسلام آباد اور جو سیکرٹری داخلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، اس پر معاملہ سامنے آئے گا، اس وجہ سے ایمان مزاری نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے۔ پہلے درخواست تھی گرفتاری سے روکنے کے لیے اور ایف آئی آر کی کاپی حاصل کرنے کے لیے، وہ درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر آنریبل کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے پھر جو بلوچ طلبہ کے حوالے سے جو کچھ ہوا، پھر وہاں پر جو مارچ میں جو تشدد کیا گیا، یا جو وہاں پر پرامن مظاہرین کو عدالت نے اپنے آرڈر میں کہا کہ پرامن مظاہرین پر جو تشدد کیا گیا پولیس کی طرف سے، اور وہ بہت ساری چیزیں، بڑا ایک سخت فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا تھا، تو وہ ساری چیزیں تو وہ تھیں جو مانگی نہیں گئی تھیں۔ یہ کہا ہی نہیں گیا تھا کہ کوئی احتجاج ہوا، کیونکہ احتجاج ہونے کے 4 دن بعد یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے، تو اگر تو اس احتجاج پر یا اس پر جو پولیس کی کوئی پرتشدد کارروائیاں ہیں جو میڈیا نے تو نہیں دکھائیں، اگر پرتشدد کارروائیاں تھیں بھی کوئی، تو وہ اس وقت درخواست لے کے آ سکتے تھے یا صبح و شام اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، درخواست تھی ایمان زینب مزاری کی، اور وہ گرفتاری سے روکنے کے لیے، اور ساتھ تھا کہ مجھے ایف آئی آر کی کاپی دی جائے، اور اس کے اوپر پھر یہ سارے کا سارا آنریبل کورٹ نے یہ فیصلہ لکھا تھا۔ اب ایمان مزاری کی طرف سے ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے نیشنل پریس کلب کے باہر۔ 1 مارچ کو یہ احتجاج ہوا تھا، اور 1 مارچ کو احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف جو درج مقدمہ ہے اس کو خارج کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے، یہ کوائشمنٹ دائر کی گئی ہے۔ پولیس کا یہ کیس ہے، یہ ایف آئی اے کا کیس نہیں ہے، یہ پولیس کیس ہے، اور پولیس کیس میں جو اخراج مقدمہ کی درخواست ہے، اس کا اس طرح سے کوائشمنٹ کا ہمارے ہاں عدالتوں میں عدالتوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہیں دی جاتی، اور عدالتیں ان چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتی۔ عدالتیں یہی سمجھتی ہیں، ہائی کورٹ یہی سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے اور ٹرائل کورٹ اس معاملے کو دیکھے۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو ہماری عدالتیں ہیں وہ پھر کیس ٹو کیس جو آرڈرز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس پر، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں، ان کو اس مقدمے کا اخراج ہونا چاہیے، خارج ہونا چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب 7 مارچ کو بذات خود یہ درخواست سنیں گے، کیونکہ انہی کی کورٹ میں کل ایمان زینب مزاری کی پہلی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہے، اور اس پر آئی جی اسلام آباد ان پرسن طلب ہوں گے، سیکرٹری داخلہ طلب ہوں گے، اور جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو یہ نئی درخواست دائر کی گئی جو کل اسی کے ساتھ ہی لگ جائے گی۔
اس درخواست میں استدعا کی گئی کہ مقدمہ بے بنیاد اور غیر قانونی ہے، خارج کیا جائے، کیونکہ اب تو وہ اس وجہ سے بھی کہیں گے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کی بیک پر اتنا سٹرونگ اور ایک اسٹرکٹ آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ گیا، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ پولیس کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے، تو پھر ان کا یہ کہنا کہ یہ مقدمہ جو بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے، یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا یہ بے بنیاد ہے، یا یہ طاقت کا استعمال ہے، تو ان کا درخواست میں لکھنا تو پھر ویلڈ ہے، اور ان کو تو ویسے درخواست دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس آرڈر کی کاپی لے کر پولیس کے پاس جاتے کہ آپ کے بارے میں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فرما دیا ہے، اب آپ کیسے یہ مقدمہ بچا کر بیٹھتے ہیں، تو ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو جانی تھی، سارا کچھ ہو جانا تھا۔ تو یہ اب ایمان مزاری کی طرف سے جو درخواست ہے اس کے اوپر کل سماعت ہوگی، اور دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن ہمارے ارکان اسمبلی کو آفرز دے رہی ہے اور بولی لگا رہی ہے اور ٹکٹوں کے وعدے کیے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ممبران کی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا رہے ہیں، اور انہوں نے پیسوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے۔ الیکشن کمیشن ان کے دعووں کے باوجود، مریم نواز پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم نے جو ٹکٹیں ہم سے لوگوں نے لی ہیں اور ہم ان لوگوں کو مینیج کر رہے ہیں، بار بار مختلف جو سیاسی رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے 4 لوگ ہمارے ساتھ آ گئے، 2 لوگ آ گئے، 25 ہماری جیب میں ہیں، ہم اتنے میں خرید لیے ہیں۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی جو خاموشی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ تاخیر اس بات کی نشانی ہے، جو انہوں نے تاخیر کی ہے، جو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی ملتوی کیا گیا ہے، پوسٹ پون کیا گیا ہے، کہ ان کے پاس بندے نہیں ہیں۔ اپوزیشن ممبران اسمبلی کو آفرز کروا رہی ہے، معزز اراکین کی بولی لگائی جا رہی ہے، ٹکٹوں کے وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن جو عزت دار اور باوقار لوگ ہیں وہ اپوزیشن کے اس میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اس پہ یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ کس کس کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ وہیں پہ جو اس وقت صورتحال ہے اور عالمی جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ایک پیج پر آ گئی ہیں۔ جتنی بڑی شکست افغانستان سے ہوئی تھی امریکہ اور بھارت کو، وہ آج تک نہیں بھول پائے، اور اس کا بدلہ وہ افغان عوام سے لے رہے ہیں اور پاکستان سے لے رہے ہیں، اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا روس کا دورہ کرنا، یا پاکستان کا چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا، اور یوکرین کے معاملے پر جب عالمی برادری مغرب اور امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس سارے معاملے کو دیکھیں، روس کی جو کارروائی ہیں ان کے بارے میں سخت موقف دیں، تو پاکستان نے جو ایک سفارتی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے آج تک امریکہ نے کشمیر ایشو کے اوپر اپنا موقف دیا ہے، جیسے امریکہ نے آج تک فلسطین کے ایشو پر اپنا موقف دیا ہے، تو پھر ہر ملک نے اپنی جو ایک ڈپلومیٹک اس کا ایک طریقہ کار ہے، یا اس کی جو فورن پالیسی ہے، اس نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، کسی کی ڈکٹیشن پر تو نہیں چلنا ہوتا۔ پاکستان تو دنیا میں ہر ظالم کے خلاف بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ بھارت کی صورت میں ہو، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسرائیل کی صورت میں ہو، تو ہر ظالم کے خلاف جو آواز ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ بلند کی جاتی ہے۔ لیکن اب جو اہم چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عدم اعتماد کے پیچھے جو چھپی خفیہ طاقتیں ہیں وہ بے نقاب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی عہدیداران کی ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان کے ساتھ، اس سے پہلے مریم نواز کے ساتھ بھی وہ مل چکے ہیں، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور زرداری فیملی کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ پہلے بھی یہ بات سامنے آئی تھی جب فضل الرحمان گئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں امریکہ کے عہدیدار کے ساتھ، اور اس وقت بھی یہ باتیں کھل کر سامنے آ گئی تھیں کہ امریکہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو اس وجہ سے گرانا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے نہ صرف ایران کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ٹھیک رکھا بلکہ روس اور چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور امریکہ کی ایک پالیسی تھی، امریکہ ہمیشہ پاکستان میں انڈیویجولز پر انویسٹ کرتا تھا۔ چائنا اور روس کی یہ پالیسی ہے کہ وہ ہمیشہ پروجیکٹس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ان کی، آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی فارن پالیسی کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ یہ بات ضرور سمجھتا ہے کہ امریکہ ہمیشہ انڈیویجولز کے اوپر انویسٹ کرتا ہے، وہ جو پروجیکٹس ہیں یا وہ ملک کے اوپر انویسٹ نہیں کرتا۔ جو چائنا ہے یا رشیا ہے ان کے ڈیفینیٹلی اپنے اپنے بینیفٹس ہیں، لیکن وہ ہمیشہ پروجیکٹس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔
امریکہ کا یہ کہنا کہ عمران خان کے جو معاملات ہیں، جو تعاون ہے، وہ روس اور چائنا کے ساتھ بہتر ہیں، اور روس اور چائنا کو عمران خان قابل قبول ہیں، اس وجہ سے کیونکہ عمران خان نے پہلے دن سے نو بولا امریکہ کو، امریکہ اڈے مانگتا رہا، نو بولا عمران خان نے، اور جو فورن پالیسی عمران خان کو بہتر لگی عمران خان نے وہ کیا، اور جو آج تک پاکستان ڈکٹیشن پر چلتا تھا امریکہ کی، وہ نہیں مانا۔ اس کی وجہ سے امریکہ کو بڑی تکلیف ہے، اور امریکہ اس سارے کے سارے معاملے پر عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو گیا ہے۔ آفتاب اقبال نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اس کے علاوہ جو 2 سے 3 سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ امریکہ نے ڈالروں کی بارش کر دی ہے اپوزیشن پر، حکومت کو اور عمران خان کو گرانے کے لیے۔ لیکن جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قوم کو، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے اور عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان تیار ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس وہ ثبوت بھی آ گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے۔ اور کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ آج جو وہاڑی میں خطاب ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا، اس میں وزیر اعظم عمران خان اناؤنس کر سکتے ہیں، یا کل کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہوگا، کل کسی بھی وقت وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر کے یا پریس کانفرنس کر کے میڈیا کے سامنے جو قوم کے سامنے سارے کے سارے جو ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ رکھیں گے۔ اور یہ معاملہ اب جب ادھر ادھر سے بات اٹھتی ہے تو اس میں بڑی حقیقت ہوتی ہے، اور یہ پاکستان میں اس وقت کوئی عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ روس اور چائنا کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے عمران خان ایک آنکھ نہیں بھا رہا امریکہ کو، اور امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ امریکہ کبھی بھی دشمنی ختم نہیں کرتا، اور اس کو جو تکلیف دی گئی اس کو افغانستان میں، اور پھر جو روس کے معاملے پر اس کو تکلیف دی گئی ہے، اب وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی آپ نے دیکھا جو افغانستان میں چھپے بھارتی اور امریکی ایجنٹس ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کار ہیں، جس طریقے سے 2 دن پہلے بھی واقعہ ہوا، وہ اپنا پورا زور لگائیں گے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔